میں تو جب بھی سورہ یوسف پڑھتا ہوں نا جی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، رکت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جتنی بار آپ اسے سنیں تو آپ ایک وکھرے جہاں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا سوز و گداز ہے ایک شخص جو اللہ کا پیغمبر ہے، اسے اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے جو کہ خود ایک پیغمبر کی اولاد ہے، کافر بھی نہیں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہاں سے اٹھا کر اس وقت کی جو سب سے بڑی آپ سمجھ لیں امپائر تھی، اس کی سب سے کریٹیکل پوسٹ کے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ اور بیسیکلی اس میں نبی الاسلام کو بھی تسلی تھی کہ آج تو آپ کو مشرکین عرب کی تکلیفیں اٹھا کر مکے سے مدینہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں واپس آئیں گے۔ جس طرح آپ کے قبیلے کے لوگوں نے، قریش نے، جو اعلان نبوت سے پہلے آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اس لیول پہ آپ سے دشمنی نبھائی کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا۔ ایک دن آئے گا انہی لوگوں میں آپ فاتح بن کر آئیں گے، اور اس وقت آپ بادشاہ ہوں گے، اللہ کے خلیفہ ہوں گے، اختیار آپ کے پاس ہوگا۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے تکلیف پہنچی اور انہوں نے ان کو بیچ دیا، وہ غلامی کی زندگی انہیں گزارنی پڑی، اس کے بعد جیل کی زندگی، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں آپ سمجھ لیں بے تاج بادشاہی بنا دیا۔ لیکن وہاں پہ بھی اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا۔ اور یہاں پر بھی نبی علیہ السلام بھی جب آپ کو پتا ہے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے وہی الفاظ دہرائے جو یوسف علیہ السلام نے دہرائے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا۔ یار یہ اخلاقیات پیغمبروں کے ہی ہوتے ہیں، یہ حوصلہ پیغمبروں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص انہیں یہ ملکہ دے دیتا ہے، وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پا لیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا نرمی کا رویہ تمام اختیار کے باوجود، یہ نبیوں کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، ایران والوں نے یوسف علیہ السلام کی پوری یہ جو بائیوگرافی سورہ یوسف میں آئی ہے، اس کے اوپر ایک تفصیلی فلم 45 اقساط کے اوپر بنائی ہے فارسی زبان کے اندر، اور کئی زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے۔ عربی کے اندر ہو چکی ہے ڈبنگ، اردو زبان کے اندر پیغام والے جو ہیں کراچی کے پروفیشنل ڈبنگ انہوں نے کی ہے۔ آپ کو لگتا ہی نہیں یہ اردو میں فلم بنی ہے یا فارسی میں، اتنی پروفیشنل اس کی ڈبنگ ہے۔ اس میں انہوں نے وہ پورے حالات و واقعات فلمائے ہیں اور آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کے جو قید کے سال ہے نا، وہ آپ کو بس وہ اس فلم کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ کیا تکلیف ہے جو انہوں نے کاٹی ہے، اور ایک چھوٹے سے بچے نے جو تکلیفیں اپنے بھائیوں سے کاٹی، ایسا بچہ کہ جس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں، وہ ڈرامہ سیریل، انسان کے آنسو نہیں رکتے جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے فلمایا، اور ریالٹی تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی۔ تو ظاہر ہے اب یہ ایک فلم بن چکی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان جو روزانہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں، ان سے یہ ڈرامہ سیریل مس ہو جائے۔ انہیں ضرور دیکھنی چاہیے، اور توحید جس طریقے سے انہوں نے اس میں بیان کی ہے، کمال کی توحید بیان کی ہے۔ چند ایک جگہوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل جس طریقے سے انہوں نے اسے فلمایا، ایک صحیح ایمان جو ایک مسلمان کے دل میں جاگزی ہونا چاہیے، وہ انہوں نے واقعی اس کے اندر فلما دیا۔ میں شروع میں ایک بلو پرنٹ کے طور پر سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کی بائیوگرافی آئی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، مختصر سی، تفصیلی میں نہیں کروں گا تاکہ آپ کا ٹیسٹ خراب نہ ہو۔ پھر آپ جب ان آیات سے گزریں گے تو آپ اس ٹیسٹ کو فیل کریں گے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بنیامین تھے، جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کامن تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے، وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا۔ 10 بیٹے اس ماں سے تھے، 2 یہ تھے، اور آپس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے، ظاہر ہے
کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے حق میں وحی الہی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا، سورہ صافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا۔ لیکن ایگزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا، اسی لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی 10-12 سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی، اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی، اور پھر نبی کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے، یعنی 12 بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے۔ تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے، حسد تو آ ہی جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا، تو یہ اولاد آدم والا ہی معاملہ ہے۔ بہرحال وہ حسد آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی، لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی۔ بہرحال کچھ ہوا ایسا معاملہ، اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹراڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10، 11واں تو خیر وہ چھوٹا تھا، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسو ہیں یوسف کے معاملے میں، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے، جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یار 40 سال کی جدائی آپ امیجن کریں، اور قرآن میں آیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے، اس تکلیف سے وہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے، کیئر لیس ہو جاؤ گے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا اس میں حملہ آور نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے۔ بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا تو ہونا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا۔ وہی ہوا، تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو، اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے۔ لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا، اس نے کہا قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی، ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے، جان چھوٹ جائے، قتل نہ کرو۔ اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے، وہی سیم مینٹالٹی آگے چل رہی ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مال لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور یہ اس کی قمیض ہے۔ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر۔ تو میری آزمائش شروع ہو گئی اب۔ تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی، انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا، جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے۔ وہی ہوا، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا،
اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں سرخرو کریں گے، بہرحال ابھی تو تمہارے لیے طے ہو گیا۔ اور ظاہر جبرائیل علیہ السلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس، ان کی تسلی کے لیے، اسی لیے ڈھارس بندی، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے، اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آ جائے، انہوں نے چند ٹکوں کے عوض، چند دراہم کے عوض بیچ دیا، کہا یہ ہمارا غلام تھا، تو بھاگ کے آئے، یہ ہمارا غلام ہے، اور جان چھڑائی اس طریقے سے۔ یوسف علیہ السلام بھی چپ کر کے چلے گئے، انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے، اور وہاں پہ غلاموں کا بازار لگتا تھا وہاں بیچنے کے لیے، عبرانی غلام، اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، ذہین بہت تھے، تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے، اس نے دیکھا کہ یہ تو شکل ہی غلاموں والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے، اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لایا ہوں، اولاد تو ہماری کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں۔ اور یوں یوسف علیہ السلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سویلائزڈ بھی نہیں تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والے بدو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سویلائزڈ حکومت مصر کی، فرعونوں کی حکومت، آج تک آپ یہ اہرام مصر گیزا کے جو ہے پیرامڈز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کے، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یوں اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی جس میں میٹنگ کا ارینجمنٹ کرنا، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا، اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے، یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی، اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو ماحول تھا ایک بے حیائی کا، اس کا وہ شکار تھی، وہ صرف وہ نہیں تھی، باقی عورتیں بھی تھیں، اس کی قسمت مری ہوئی تھی اس اعتبار سے کہ آزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا، تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر آمادہ کرے، دروازے بند کر دیے، قرآن کے الفاظ ہیں، برائی کی طرف بلایا، پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، برہان، اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی، جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا، تو وہ بچ کے، ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، یعنی مخلص چنے ہوئے، ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے، ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے بچایا، یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے، خبر لیک ہو گئی، کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے، اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلمایا ہے، پہنچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ، اس فلم کے اندر ایران والوں نے۔ بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں، جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا، اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا۔ وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی۔ ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا، لیکن یہ دور کی بات ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے مشورہ دیا، اور یہ لاجیکل بھی تھا۔ تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آئی۔ جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے، میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی۔ اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک ایک سیف دیا،
اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی. کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے علیحدہ ہوگی، مراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا. یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی علیحدہ ہو گئی تھی یا کو ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا. ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کی اچھی توجہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی ہو اور یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں، تو باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کے تاکہ وہ متوجہ ہو. کوئی بہرحال اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرا آرڈنری. اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی، تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے. اور پھر اس کی ڈٹائی ہے، اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہی ہوں، اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض کہ میں تیرا مجرم بنوں. دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، برائی سے بچے ہیں. ہم ہوں تو ہم کہ ہمیں انعام ملے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں. بہرحال پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. یوسف علیہ السلام بھی راضی تھے، ٹھیک ہے چلے گئے. آلموسٹ 9 سے 10 سال تک وہ جیل میں رہے. اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. جو وہاں پہ کس پرسی کی حالت تھی بال انہوں نے گزاری، لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی. اور اسی دوران 2 ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں. اور ان کا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی، پھر وہ مقدر ہو جائے گی. اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا. ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں. دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے. دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں، تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے. اور وہی ہوا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا. ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. اور یوں آلموسٹ 9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا. ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا. مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے. کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہے وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں. اب یہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری خواب تھا. اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے، سب کے سب عاجز آ گئے. تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی، وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا. اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے. اور یاد کب آیا؟ دیکھیں 9-10 سال کے بعد. اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا. تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آؤ یہاں پہ. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے. بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے ہے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے 7 ایئرز قحط سالی کے، جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی. 7 سال تک بارش نہیں ہوگی. اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی. تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا نہیں پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کے ان عورتوں نے اندر کیا. پھر بہرحال وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا. عورتوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی. پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں، میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں.
پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا، یہ سٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. یوں گندم خراب نہیں ہوتی، سال ہر سال آپ استعمال کر سکتے ہیں. آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے. اب وہ کیا سالی صرف مصر تک نہیں تھی، شام تک بھی پھیل چکی تھی. اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. ان تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا، کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے، اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں. اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں، ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا، اور وہ بیٹا سامنے تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں، اگلی بار اس بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا. ظاہر ہے کسی بہانے سے تو بلانا تھا نا. اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے، اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا، کوئی کاٹن لے کے گئے تھے، اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، وہ واپس کر دی ہے. تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں، وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے. تو ان کا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا، اس کو تو میں اب الگ نہیں کروں گا. ان کا ابا جی پھر بھوکے ہی مریں گے. آپ کون سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں گے؟ ہاں تو اور کیا، گندم کے لیے انبیاء ان کی اولادیں. اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے. تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہا ہے. اب بڑی فاقے آ جائیں گے، کیا کریں. ان کا ٹھیک ہے، بس دوسرا بھی اب دیتا ہوں. اور پھر اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے. انہیں پتا چل گیا کہ ابھی بھی میری آزمائش باقی ہے. میں نے یوسف کو بنیامین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا، جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے، ایکسٹرا آرڈنری، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ. تو انہوں نے کہا بہرحال مجھ سے پکا عہد کرو کہ اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ، پھر تو معافی ہے، ادروائز تم لوگ زندہ واپس آئے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. ان کا جی ابا جی عہد کرتے ہیں، جی میں فکر ہو جائیں آپ، ایسے ہی ہوگا. لے گئے. اب وہاں تو یوسف علیہ السلام نے پلان کیا تھا، جاتے ہی انہوں نے بنیامین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گم شدہ بھائی یوسف ہوں. بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوت ہی ہو چکے تھے. اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا تم نے، میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ بادشاہ کے قانون میں تمہیں روک نہیں سکتا. تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی، یہ ایک ہیلا سکھایا کہ وہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ تھا جو بنیامین کے سامان میں انہوں نے واپسی پہ رکھوا دیا. اور جب وہ واپس جانے لگے تو پیچھے سے آواز لگائی گئی قافلے والوں تم چور ہو. اور یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزا یہ ہے کہ وہ شخص پھر غلام بن جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے. ان کا بتاؤ اگر کوئی چور نکلا، ان کا جی جس کے سامان میں نکلا وہ آپ رکھیں اس بندے کو. تو انہوں نے مختلف جگہ سے شروع کیا، بنیامین سے سٹارٹ نہیں کیا ورنہ تو پلان ڈسکلوز ہو جاتا. الٹیمیٹلی بنیامین کے سامان میں سے نکلا. تو انہوں نے کہا ہاں اس کا بھائی بھی اسی طرح چور تھا، اندازہ کریں ہر جگہ وہ ٹھونگ مارتے سن نال نال. تو اچھا یہ پھر ایران والوں نے اس فلم میں کھولا ہے کہ وہ کس چوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ یوسف علیہ السلام سے ان کی پھوپھی بڑی محبت کرتی تھی، وہ لے گئی تھی اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں قیمتی کپڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا، حالانکہ وہ چوری نہیں ہوا تھا. اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامان سے انہوں نے ریٹریو کیا اور اس کے بدلے میں یعقوب علیہ السلام کو کچھ عرصہ اپنے اس بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنا پڑا. تو یہ ان کو کلک کر گیا آئیڈیا، یہی والا آئیڈیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر بھی اپلائی کیا. اور ان کے بھائیوں کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ اس نے تو بچپن میں اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی ہوئی تھی، نہ ادھر چوری والا معاملہ تھا. بہرحال
ان میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا, میں تو ابے سے عہد کر کے آیا ہوں کہ بھائی میں تو اپنے بھائی کی یاد میں ادھر ہی رہوں گا جب تک کہ کوئی معاملہ نہ ہو, تم لوگ جاؤ نا ذرا اور جا کے ابا جی کو ساری صورتحال بتاؤ اور بتاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا چور نکلا ہے اور ہم لاکھ قسمیں کھائیں, آپ نے ماننا نہیں ہے. تو وہ چلے گئے واپس. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط روانہ کیا, ریکویسٹ بھیجی عزیز مصر کو. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہے, اور وہ بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس فلم میں فلمایا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ اگلی دفعہ واپس آئے, انہوں نے کہا ہمارے ابا جی تو پہلے ہی نابینا ہو چکے ہیں, اب یہ 2 جدائیاں کیسے برداشت کریں گے, آپ رحم کریں, ہم پہ ترس کھائیں. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت نہیں یاد آئی, تمہیں یاد نہیں تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو وہ جب سٹوری انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے. انہوں نے پوچھا آپ یوسف ہیں؟ ان کا ہاں, دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں. انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کوئی گرفت نہیں ہے, شیطان نے یہ ہمارے درمیان جدائی ڈالی تھی. کیونکہ اتنے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے تکلیف بھی تو کاٹنی پڑتی ہے نا. حسین بننا کوئی سوکھا تو نہیں ہے, جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی. اور انبیاء کو یہ پتا ہوتا ہے کہ قربانی سے گزر کے ہی آپ مقام حاصل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتائی ہے یہ بات, جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ ملو, اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس کرے گا. اور یوں وہاں سے ایک قاصد نکلا, وہ کرتا لے کے یوسف علیہ السلام کا. قرآن کے الفاظ ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو, وہی المحند عن المفند, قرآن میں الفاظ ہیں یہ, یعنی یہ نہ سمجھو کہ میرا دماغ سٹھیا گیا ہے, تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا یوسف کی خوشبو اس وقت نہیں آئی جب وہ بک کے جا رہے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا. ادھر اللہ نے یوسف کی خوشبو, بہرحال وہی بشارت لے کے آیا, آنکھوں کو لگائی, بینائی واپس آ گئی, اور ساتھ خط آیا کہ اب آپ واپس آئیں, یہاں پہ میرے پاس آ جائیں اور بنی اسرائیل کو شفٹ کریں. وہ سارے ود فیملی وہاں شفٹ ہوئے. وہاں یوسف علیہ السلام آل نال تھے, انہوں نے ایک قطعہ زمین ان کو دیا, اور یوں بنی اسرائیل وہاں پہ آباد ہو گئے. اور پھر حکومتی لیول پہ رہے, یہاں تک کہ وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ غالب آئی اور ان کو غلام بنا لیا گیا, جو کسی زمانے میں بادشاہت انجوائے کر رہے تھے. اور پھر ان غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, دعا کبھی مسلمان کی رد نہیں جاتی. مسند احمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے, یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا, یا اس کے بدلے کوئی بہتر نعم البدل مل جائے گا, کوئی مصیبت بھی ٹال سکتی ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو وہ تمہاری دعا قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی, تمہیں اجر ملے گا. لہذا یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دعا ریجیکٹ ہوتی ہے, دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. دوسری بات, دعا کرنا آپشنل نہیں ہے, یہ مسلمان پہ فرض ہے. جو مسلمان دعا نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا باغی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. اے میرے بندو مجھ سے مانگو, جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. دنیا کے بادشاہ تو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں, اور ہم اس بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ ضروری ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو, اسے چاہیے کہ جب حالات فیوریبل ہوں اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے. ہاں, دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں سورہ البقرہ کی 186 آیت مشہور, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں میرے بھائی, یہ دونوں طرف سے ہے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نافرمانیوں کی زندگی گزاریں اور پھر آپ باغیوں والی زندگی گزاریں اور پھر دوستیاں بھی نمانے کی کوشش کریں. پھر دعا کا ایک پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام بیٹھے تھے, سیدنا ابوبکر سیدنا عمر بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, اللہ کی حمد کی, پھر دروشی پڑھا,
تو آپ نے فرمایا سل توڑتا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے بندے کو آپ نے بلا کے کہا کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود پڑھو، پھر اللہ سے مانگو. اور نماز میں دیکھیں پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ دعا. یہ پروٹوکول ہے دعا کا، یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا. آپ نے دعا اس طریقے سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں نا یہی مجھے مل جائے. یہ سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے. میں اپنی زندگی میں کئی ایسی دعائیں جانتا ہوں جو میں آج کہتا ہوں کہ شکر ہے وہ قبول نہیں ہوئی، اور اس وقت اگر آپ مجھے پوچھتے تو میں کہتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے. میں نے خلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بریلوی مارنا، بجائے یہ کہنے کہ مسلمان مارنا میں ایک فرقے کے لیے دعا کر رہا تھا. شکر ہے یا اللہ قبول نہیں کی تھی، تیری مہربانی. آندہ بھی کوئی دعا قبول نہ آئے تھے، اسی میں بہتری ہے جو قرآن میں ہے نا. جس چیز سے تم کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو عین ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر چھپی بھی ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بعض اوقات انسان کسی چیز میں کراہت محسوس کر رہا ہے، اس میں خیر چھپی ہوئی ہے، اور جس چیز کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس میں اس کے لیے شر چھپا ہوا ہے. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی مثال پیاری دی تھی کہ آپ کا امریکہ میں کوئی بزنس ہو اور آپ نے فلائٹ سے پہنچنا ہو، میٹنگ ہو آپ کی، اور وہ میٹنگ آپ اٹینڈ کریں تو آپ کو کروڑوں کا بزنس ملنے والا ہے، اور اگر رہ جائے تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا سارے بزنس مین کے لیے. آپ جیسے ہی ٹریفک کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ پہنچیں اور آپ کو پتا چلے کہ وہ جہاز اڑ گیا ہے جس میں آپ نے جانا تھا، تو آپ کہیں گے میری زندگی کی سب سے بری خبر تھی جو میں نے سنی. اور اسی گاڑی میں واپس آتے ہوئے آپ کو خبر ملے کہ وہ جہاز کریش کر گیا تو آپ کہیں گے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین خبر تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی. شکر ہے میں نہیں بیٹھا اس میں. ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھی. اچھا، اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سمجھایا ہے جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کو پیر بچوں کی گردنیں مروڑیں گے، وہ فرشتہ تھا، وہ حضرت اسرائیل والا کام کر رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر بچے کو دینی تھی. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر اولاد انہیں دے، کیونکہ اس اولاد نے ذلیل کروانا تھا ماں باپ کو. تو مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا نا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو نہیں پتا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ داتا دربار بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے. یہی وہ ریپیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میری بیٹیاں ہی تھیں، ساری اچھی نکلی ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی. 25 سال پہلے میں نے ایک بیٹا مانگا رو رو کے، کتنی منتوں سے مرادوں سے، اور وہ چرس اور ہیروئن کے نشے میں پڑ گیا تو گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا. تو بڑا بہتر کیا تھا اللہ نے جو مجھے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا، تو یا اللہ وہ دعا واپس لے لے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن دعا ضرور مانگیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیسیمسٹک نہ ہو، آپٹیمسٹک. نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے، اگر مگر نہیں، پورے پیشن سے مانگے، صحیح دعا مانگے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی اسلام کے ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی اسلام ان کی عادت کرنے گئے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے یہ جو تیری حالت ہوئی ہوئی ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں دے لے. نبی اسلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے. یعنی حضور جب حیران ہوتے تھے نا تو یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے، یہ کہتے تھے. وہ یہ تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے، وقینا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے. تو نبی اسلام نے کہا یہ پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. پھر نبی اسلام نے کچھ ہمیں راستہ بھی بتایا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو. یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں پہ بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں کہ جی صحت والی زندگی ہو، لمبی ہو. ظاہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے، اور فراخی ہو. نبی اسلام نے دونوں چیزیں گنوائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے.
شریکا نال, ہاں پنجابی کہتے شریکا نال, کیونکہ انسان دوسروں میں لگا لیتا ہے, شریکا نہیں دیتا جدھر یعنی آپ کے وہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, وہ شریک ہوتے ہیں نا وہ, اس لیے آپ دیکھیں گے سارے تعویذ دھاگے بھی شریک کرواتے ہیں. کبھی کسی محلے دار نے کسی پہ تعویذ نہیں کرایا, وہ آپ کی شریک ہی کروا رہے ہوتے ہیں. جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اب جو آپ نے وسیلہ اور توسل کی بات کی, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم, اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا, پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے, اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, اور وہ بارش نازل ہو جاتی. یہ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دیا ہے کہ توسل اور وسیلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے واسطے آپ نے ڈالنے ہیں اللہ کو, بلکہ یہ ہے کہ اس نیک بندے سے جا کے دعا کروانی ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ بارش نہیں ہوتی تھی, صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے, دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. اب قبر رسول پہ جا کے آپ نے نبی علیہ السلام سے کوئی نہیں مانگنا, ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے, وہاں کھڑے ہوں صلاۃ والسلام عرض کریں. 4 کتابوں میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبری البیہقی میں, الموطأ امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عمر کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں وہ آتے, پہلے سفر پہ جاتے یا واپس آتے, پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں السلام علیک یا ابتا, میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا قبر رسول پہ حاضر ہونا, وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے. آپ نے کسی یعنی بزرگ سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹ نہیں مانگنی, اور نہ واسطے ڈالنے ہیں. دیکھیں قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں, سب ربنا کے ساتھ ہیں, کوئی وسیلے واسطے نہیں ہے اس میں. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ وسیلے واسطے سے بھی آگے جا کے ڈائریکٹ بزرگوں کو پکارتے ہیں, یا علی مدد کہتے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندو کیا مولا علی علیہ السلام نے کسی کا واسطہ ڈال کے کبھی دعا کی ہے یا اسے پکارا ہے؟ شیعہ کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے نا مولا علی کے خطبات, نہج البلاغہ, اس میں ایک خطبہ موجود ہے. اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ حسن یاد رکھنا تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے, بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. حسن جب بھی تجھے مصیبت اور پریشانی ہو صرف اسی کو پکارنا, اور اے میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس میں اس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اب مجھے بتائیں اگر یا علی مدد کا عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو سکھاتے حسن ابن علی کو. اگر حسن ابن علی کو یا علی مدد کا عقیدہ نہیں سکھایا گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. پھر یہ سارے انہوں نے گھڑے میں عقیدے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ جو تجھے اپنے نبیوں سے, ان کے اہل البیت سے, ان کے صحابہ سے محبت ہے, میں اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دے. یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ ہوگا. ٹھیک ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے, اس کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح نیک اعمال کا وسیلہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, بالکل آپ وسیلہ پیش کریں. وہ 3 لوگ وہ غار میں پھنس گئے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے, انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا, یہ آپ کریں, بالکل کریں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ جو واسطے ڈالنا فلانے کا صدقہ یہ کوئی ثابت نہیں میرے بھائی. اس طرح کی کوئی روایت اصول محدثین. سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے, اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے. اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی کھولنے والی, یعنی قرآن اسی سے آ کے کھلتا ہے, یہ قرآن کی چابی ہے. احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے بخاری اور مسلم میں. لہٰذا یہ اس چیز کی متقاضی ہے چیز کہ ہم آج کا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کو کور کریں, اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے. میرے بھائیو, سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی. قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص بھی کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورۃ الفاتحہ کے. اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ. اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً ان کی آواز پہ لبیک۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی بھی۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے، پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت تعلیم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے۔ اچھا یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی، قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ابی ابن کعب جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں۔
اور سیدنا سالم ہے، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورت الفاتحہ ہے، مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت الکرسی۔ تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے۔ تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا، ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم۔ اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، تو یہ عظمت کا ذکر۔ اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا، تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں۔ البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ، اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین، اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث، بڑی رقت انگیز حدیث، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے
جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز. تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا. وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سکتوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں نے موقف بیان کیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اچھا یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے. اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے. جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا. یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا. جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین. لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کر بخاری و مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے. میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا. وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ. قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے. بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے. تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے، لہذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا. اچھا اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں. مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. 3 آیتیں ہوگی. اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہٰذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے. اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا. پہلی 3 اللہ کی ثنا اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ. ٹھیک ہو گیا. اس سے بھی مزے کی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے. یہ ایک آیت ہے نا، ایاک نعبد
اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور دعا تجھ سے کرتے ہیں۔ واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے، اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف ہیں، یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو۔ ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے۔ کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد، میرے بندے نے میری عبادت کی، وایاک نستعین، میرے بندے نے مجھ سے مانگا، اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے۔ شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالی سے 2008-9 کی بات ہے، میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے، تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں جی وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا۔ میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہے، یہ میں نے سارے دلائل آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یہ مان سکتا ہے، یہ چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے، بالکل واضح بات ہے۔ تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں امام شافعی، میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کتاب و سنت، اب آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے۔ ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں بھی پڑھا جائے گا، قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا، اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے، باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے۔ کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا۔ ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی، بند کی، کسی سے گپ شپ کی، دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے۔ اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تو جب بھی قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ۔ کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ گیا جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور نہیں۔ تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ، ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اس لیے حکم دیا گیا۔ اچھا بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے۔ صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا، انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم۔ جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں۔ مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کے دم ڈالا، سورہ فاتحہ پڑھا، تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے، دم کے۔ بکریوں کا ریوڑ والے کیا۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے تو حرام ہے، زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ دوسروں نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ طے پایا کہ نبی علیہ السلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے۔ انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا، نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا، قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر۔ جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا، چاہے ٹیوشن کے لیے جائیں یا اسکول، ویسے ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز۔ تو اسی کے تحت جو ہے نا وہ آپ علماء سے پوچھیں نا نمازیں پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم تو تعلیم کی لیتے ہیں، اور تعلیم دیتے بھی کوئی نہیں۔ اب تو بچوں کو لوگوں نے بھیجنا ہی چھوڑ دیا،
مسجد کے اندر. تو بل ایسی مساجد جہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں, قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, اور پیرلل میں وہی ٹیچرز باری باری نماز پڑھاتے ہیں, تو وہ تو بغیر تنخواہ کی پڑھا رہے ہیں, وہ تنخواہ تو تعلیم کی. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مطلقاً امام مسجد کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں, لیکن بعد میں فقہ حنفی والوں نے متاخرین کے فتوے کے تحت اسے جائز سمجھا. تو بل قرآن کی تعلیم والا معاملہ بالکل ٹھیک. اب رہی وہ حدیث بخاری و مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس پہ میرا کلپ نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا دیکھ لیں, میں نے یہ ثابت کیا دلائل کی روح, پھر 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے کہ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرات غور سے سنیں گے, وہ قرآن کا حکم ہے واضح سورۃ الاعراف میں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. البتہ جو سری نمازیں ہیں جیسے عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے, اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکھتے ہیں وہ بھی سرا نہیں ہوتی ہیں نا. اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف 6 رکھتے ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے, باقی 11 رکھتے ہیں 17 میں سے ان میں سرن پڑھا جاتا ہے, اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان میں آپ امام کو غور سے سنیں, اور اگر امام سکتہ دے دے, جیسے جز القراء میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو, حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں اس کا آپٹیمل سولوشن یہی ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے, رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو جز القراء میں. لہٰذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقرا بہا فی نفسک, اس میں حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو, وہ سکتے کا ہی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے. تو یہی موقف امام ابن تیمیہ کا بھی ہے.